أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ساتھیوں، نماز کا وقت قریب آ گیا، اور جب نماز کا وقت آ جائے تو بس سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم نماز ہی پڑھیں. حضرت فرما رہے ہیں اور قرآن شریف صاحب بھی فرماتے ہیں، تو میں انشاءاللہ 4-5 منٹ 5:20 ہو گئے، 5 منٹ اور بات کرتا ہوں تو 25 پر بات ختم کریں اور پھر اذان ہو جائے. میرے ساتھ کی صبح سے آپ اب تک بیٹھے، حضرت مفتی صاحب کا آپ نے بیان سنا، اس کے بعد کوئی بیان کی ضرورت نہیں ہے. اس سب کا نچوڑ ہے، ان اداروں سے یہی چاہا جا رہا ہے کہ بندوں کا تعلق اپنے مالک سے کس طرح ہو جائے. ہمارا تعلق اپنے مالک سے ہو جائے گا تو ہماری دنیا بھی بنے گی، ہماری آخرت بھی بنے گی. اور اگر ہمارا تعلق اپنے مالک سے ٹوٹ گیا تو دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد. دنیا بظاہر بنتی ہوئی نظر آتی ہے، لیکن ہمارا مالک کہتا ہے کہ ان کی دنیا بھی برباد ہے اور آخرت بھی برباد ہے. دنیا ہم سمجھتے ہیں کس سے بن گئی کہ مال مل گیا، دولت مل گئی اور اسباب مل گئے دنیا کے، اور اس سے دنیا بن گئی. لیکن ہمارا مالک کہتا ہے کہ جو میرے نافرمان ہیں ان کو دنیا میں اگر مال اور دولت مل رہی ہے تو وہ ان کو سزا دینے کے لیے مل رہی ہے، آرام دینے کے لیے نہیں مل رہی. یہ قرآن کریم میں ہے، اور اس ایک مضمون کو قرآن کریم میں نے 2 جگہ دہرایا کہ جن نافرمانوں کو میں مال دیتا ہوں، دولت دیتا ہوں، ان کی دنیا بن نہیں رہی ہے، ان کی دنیا برباد ہو رہی ہے، اور میں ان کو سزا دینے کے لیے دے رہا ہوں. آیت یاد رکھیے گا، 10ویں پارے میں یہ آیت ہے اور 2 جگہ آئی ایک ہی آیت. فَلَا تُعْجِبْكَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَوْلَادِهِمْ. اے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، نافرمانوں کے پاس مال اور دولت دیکھ کر کے آپ حیرت نہ ہوں. انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا. بس اللہ یہی چاہتا ہے ان کو مال اور اولاد دے کر کے ان کو دنیا میں سزا دے. بظاہر بڑا عجیب لگتا ہے، جس آدمی کے پاس اولاد ہے وہ سمجھتا ہے کہ اولاد تو راحت کا ذریعہ ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ میں نے یہ سزا دینے کے لیے دی ہے. آپ نے ضرور دیکھا ہوگا لیکن غور نہیں کیا ہوگا، میری ان گنہگار آنکھوں نے ایسے ہزاروں، سینکڑوں نہیں ہزاروں دیکھے کہ جن کی اولاد صرف ان کو دکھ دینے کا ذریعہ ہے. وہ جولیاں پھیلا پھیلا کر دعائیں کرتے ہیں، مولا یا ہمیں موت دے دے یا ان کو موت دے. دیکھو اولاد ہے مگر دنیا پھر بھی نہیں ملی ہے، پریشان. اور مال دنیا کے لیے، جس کو مال مل جائے تو وہ سمجھے کہ بھئی مجھے سب کچھ مل گیا، میں کامیاب ہو گیا. نہ، آپ نے دیکھا ہوگا، میری ان گنہگار آنکھوں نے دیکھا، جتنا مال جس کے پاس زیادہ دیکھا. مال کیوں آدمی لیتا ہے؟ تاکہ سکون ملے، آرام ملے، چین ملے. لیکن جن کے پاس جتنا زیادہ مال ہے اتنے ہی زیادہ وہ پریشان ہے، اتنے ہی زیادہ پریشان. اور کتنے پریشان ہیں میں اور آپ کو تصور نہیں کر سکتے ہیں. کئی مرتبہ آپ جیسے حضرات کے سامنے یہ بات کرتے ہیں، آپ کو بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ راتوں کو نیند نہیں آتی. تو آدمی سوچتا رہا نیند کیوں نہیں آتی بھائی، بھوک نہیں لگتی، بھوک کیوں نہیں لگتی. آج دنیا کے یہی 2 بڑے مسئلے ہیں. ہر مالدار کے لیے ایک پریشانی ہے نیند نہیں آتی، اور دوسری پریشانی ہے بھوک نہیں لگتی. کیا کرے گا مال لے کر کے؟ تو جو اللہ سے ٹوٹ گیا، اپنے مالک سے ٹوٹ گیا، اس سے نہیں جڑا، اس کی دنیا بھی برباد. اور ظاہر ہے کہ آخرت تو ہے ہی برباد. جب وہاں جانا ہے جہاں مال نہیں، جہاں دولت نہیں، جہاں کوئی چیز کام آنے والی نہیں، ہم ہیں اور ہمارا مالک ہے، تو پھر دنیا کی چیز تو وہاں کام نہیں آئے گی جب اپنے مالک کو خوش نہیں کیا. من کان یرجو لقاء ربی، جو یہ چاہتا ہے کہ مجھے اپنے مالک سے ملاقات کرنی ہے، کسی موڑ پر ملاقات ہو جائے گی. من کان یرجو لقاء ربی، جو یہ سمجھتا ہے کہ میرے مالک سے ملاقات ہوگی، کبھی نہ کبھی شام ہو جائے، سورج ڈوبے گا اور پھر ملاقات ہوگی.
فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اس کو تو نیک ہی کام کرنے چاہیے۔ میرے ساتھیوں، مدرسے کا یہی کام ہے کہ انسانوں کو ان کے مالک سے جوڑیں، اور باقی سب دنیا کا کیا کام ہے، سارے اداروں کا کام کیا ہے کہ انسان کو دنیا کے ساتھ جوڑیں، دولت کے ساتھ جوڑیں، اسباب کے ساتھ جوڑیں، اور ان اداروں کا کام ہے کہ انسانوں کو ان کے مالک سے جوڑیں۔ خود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے، آپ نے صرف ایک ہی کام کیا، بندوں کو ان کے مالک سے جوڑا۔ جہاں آپ تشریف لائے تھے وہاں غربت بھی تھی، بے روزگاری بھی تھی، ان پڑھتا بھی تھی، مصیبتیں بھی تھی، پریشانیاں بھی تھیں، سب معلوم ہے، لیکن آپ نے ان کے حل کے لیے کوئی کام نہیں کیا۔ آپ نے کوئی فیکٹری لگائی ہو، پڑھے لکھے لوگ اس بات پر غور فرمائیں، آپ نے ان کے لیے کوئی فیکٹری لگائی ہو، بے روزگاری دور کرنے کی کوئی مہم چلائی ہو؟ کچھ نہیں۔ لیکن چند سالوں کے بعد جب بندے اپنے مالک سے جڑ گئے تو ماحول میں کیسی تبدیلی آئی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن ریشم کی رومال سے ناک صاف کر رہے تھے۔ ریشم کا کپڑا مرد کو پہننے کی تو اجازت نہیں ملی ہے، البتہ رومال کے طور پر ناک شاک صاف کرنے کے لیے ناک صاف کر رہے تھے، تو اچانک اپنا پچھلا ماضی یاد آ گیا۔ کبھی آپ بھی دھیان کیا کریں، پچھلی زندگی دیکھا کریں، کن راہوں سے چل کر کے آئے، تو اچانک ان کو دھیان آ گیا کہ میں نے کیسی زندگی گزاری، تو اپنے آپ کو کہنے لگے بخ بخ یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ بڑے مزے ہیں، آج ریشم کی رومال سے ناک صاف کرتا ہے۔ اور فرمایا وہ منظر بھی مجھے یاد ہے آج بھی، کہ جب بھوک کی وجہ سے میں بے ہوش ہو کر گرتا تھا تو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اس کو مرغی پڑی ہے، اور میری گردن دباتے تھے کہ شاید مرغی ٹھیک ہو جائے۔ دیکھیے، ایک وہ زمانہ تھا، ایک یہ زمانہ ہے، انتظام کوئی نہیں کیا۔ بہت سارے لوگ ہم سے ناراض ہیں کہ آپ نے دنیا کے لیے کیا کیا۔ میں ان دوستوں سے بڑے ادب سے عرض کرتا ہوں، آپ غور کرو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، کیسی تبدیلی آئی، دنیا کیسی بنی۔ وہ عرب جو بکریاں چراتے تھے، جو گڈریے تھے، اونٹ چرانے والے، کوئی ان کو ملازم نہیں رکھتا تھا، ان کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا، اور موقع کیسا عجیب تھا کہ آپ مکہ سے جا رہے تھے، مکہ والوں نے اعلان کیا تھا کہ جو محمد عربی کا پتہ بتائے گا اس کو 100 اونٹ انعام ملیں گے، اشتہاری مجرم۔ تو بڑے لوگ دوڑے، ان میں سے ایک آدمی دوڑا، اس کا نام تھا سراقہ بن مالک بن جعشم، اس کے دادے کا نام جعشم، باپ کا نام مالک، اور اس کا نام سراقہ۔ وہ بھی دوڑا پکڑنے کے لیے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ گیا، پکڑ تو نہیں سکا۔ آپ کو واقعہ یاد ہے، مجھے دہرانا نہیں، کہ وہ قریب آیا، اس کا گھوڑا زمین میں دھنس گیا، اس نے کہا کہ دعا کیجیے میرا گھوڑا نکل جائے، نکل گیا۔ کہا پھر اس نے کوشش کی کہ اب دوبارہ حملہ کرو، پھر گھوڑا دھس گیا، اس نے کہا پکی توبہ کرتا ہوں۔ بعض روایت کے مطابق 3 مرتبہ ایسا ہوا، تیسری مرتبہ اس نے کہا میں سچی پکی توبہ کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اگر توبہ کرتے ہو تو وہ بات مان لو جو میں کہتا ہوں، میں کہتا ہوں ایک مالک کو مان لو، سب کا بیڑا پار، ہر در کے اوپر جھکنا چھوڑو، ایک در پر جھک جاؤ تو سب کا بیڑا پار، ساری مصیبتیں حل ہو جاتی ہیں ایک در پر جھکنے سے۔ تو وہ بات مان لو۔ عرب تھا، ضمیر کے خلاف بات نہیں کرتا تھا۔ ہم ہوتے تو بھائی تھوڑی دیر یہاں بیٹھے تو یہاں کے نعرے، آگے کے ایک دوسری پارٹی دیکھی وہاں کے نعرے، وہ ایسے نہیں تھے۔ انہوں نے کہا کہ ابھی تو یہ بات ماننے کے لیے دل تیار نہیں ہے، جب دل تیار ہوگا تب دیکھوں گا، ابھی فی الحال نہیں۔ آپ مسکرائے، آپ نے فرمایا تو 100 اونٹوں کی میں مجھے گرفتار کرنے آیا ہے، مجھے اللہ، مجھے میرا مالک وہ منظر دکھا رہا ہے جب تجھے اللہ ایمان نصیب کرے گا، اور پھر یہ اونٹ کیا ہیں، تو اس دور کے سب سے بڑی طاقت، سپر پاور ایران کو فتح کرے گا، اور وہاں کے بادشاہ کسریٰ کے کنگن تجھے پہنائے جائیں گے۔ پہنے کے نہیں پہنے بھائی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایران فتح ہوا، کسریٰ کے کنگن بھی آئے، حضرت عمر نے پہنائے حضرت سراقہ بن مالک بن جعشم کو، اور پھر ساتھیوں کو کہتے تھے دیکھو کیسے ہمارے نبی نے سچ فرمایا۔
دیکھو ظاہری طور پر کون سا انتظام کیا کہ اتنے بڑے مالک بن جائیں دنیا کے، یہ سونے کے کنگن مل جائیں، لیکن اپنے مالک سے جڑ گئے. یہی کام ہے بس مدرسے کا، اور کوئی کام نہیں. اگر اس میں مدرسہ کامیاب ہو گیا، کسی مدرسے نے پورے سال میں کہتا ہوں پوری زندگی میں ایک بندے کو بھی اپنے مالک سے جوڑ دیا، بندہ مالک سے جڑ گیا، مدرسے کا مقصد حاصل ہو گیا. اور اگر یہ کام نہیں کر سکا کوئی مدرسہ تو چاہے بڑی بڑی بلڈنگیں بناتا رہا، بہت بچے جمع کر لیے، لوگوں کو بھی بتایا بھائی بہت بڑا ادارہ بن گیا ہے، آپ سمجھو وہ ناکام ہو گیا، اس نے کوئی کام نہیں کیا. مدرسے کا کام کیا ہے؟ اعرض عمن تولی عن ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا. فرمایا دنیا کے بھنور میں، مال و دولت کی دوڑ میں جہاں لوگ دوڑ رہے ہیں، لم یرید الا الحیات الدنیا، نہیں چاہتے ہیں سوائے دنیا کے، وہاں ایک نعرہ لگاؤ اعرض عمن، اعرض اس سے اعراض کر لیجئے جو صرف دنیا کے پیچھے دوڑ رہا ہے اور مرنے کا اس کو کوئی خیال نہیں، اپنے مالک سے نہیں جڑ رہا ہے، ہر در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے. پروردگار اس مدرسے سے بھی یہ چیز نصیب کرے، مجھے اور آپ کو بھی نصیب ہو جائے، اور ہمارا بھی اپنے مالک سے تعلق جڑ جائے. اگر مالک الملک سے تعلق جڑ گیا، آپ کا بیٹھنا کامیاب، مدرسے کا وجود میں آنا کامیاب، اور اگر ہم اس سے محروم ہوئے تو پھر سب سے محروم ہو. اللہ قبول فرمائے. وآخر دعوانا، میں نے چاہا تھا 5 منٹ ہو گئے، 10 منٹ. بھائی دعا تو اصل میں وہی ہوتی ہے جو حضرت نے فرمایا نا، اپنی جگہ دعا ہوتی ہے، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بر موقع دعا کرنا بھی ثابت ہے. خذ من اموالہم صدقۃ تطہرھم وتزکیہم وصلی علیہم. اللہ نے فرمایا آپ ان سے جب یہ خیرات لے کر آئیں تو لے لیجئے، ان کے دلوں کو پاک کیجئے اور ان کے لیے دعائیں کیجئے. تو اس لیے سامنے بھی دعا ہے. اب چونکہ نماز کا وقت ہو گیا، بڑی مختصر دعا کریں گے. اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یا اللہ انت اللہ لا شریک لک. اے اللہ تو اپنے کرم سے اس مجلس کو قبول فرما، اے اللہ تو اس ادارے کو قبول فرما، اے اللہ اپنی رضا والے کام یہاں نصیب فرما، اپنی مرضیات والے کام نصیب فرما، اے اللہ وہ اعمال نصیب فرما جو کل کی رسوائی سے ہماری حفاظت کریں، اے اللہ جو جہنم سے ہمیں بچائیں، جو ہمیں تیری مرضی نصیب فرمائیں، تیرے حبیب کی شفاعت کا ہمیں مستحق بنائیں. اے اللہ محشر کی گرمی کا ہمارے لیے، اے اللہ جو وہاں سے اس سے بچانے کا ہمارے لیے ماحول بنائیں. اے اللہ وہ اعمال نصیب فرما. اے اللہ اس ادارے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ادارے والوں کو قبول فرما، پڑھنے والوں کو قبول فرما، پڑھانے والوں کو قبول فرما، اور جو اس سے جڑے ہوئے ان سب کو قبول فرما. اے اللہ اس مجلس کو قبول فرما، اپنے کرم سے قبول فرما، اپنے فضل سے قبول فرما. پریشانوں کی پریشانی کو دور فرما، بیماروں کو شفا نصیب فرما، مصیبت زدوں کی مصیبت سے حفاظت فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، اولاد والوں کی اولاد کو فرما بردار بنا. اور یا اللہ ماں باپ اور اولاد کے تعلق کو بہتر فرما، میاں بیوی کے تعلقات کو بہتر فرما. اے اللہ امن کا ماحول پیدا فرما، صلح کا ماحول پیدا فرما. اے اللہ دوریوں کو مٹا دے، قربتیں پیدا فرما، نفرتوں کو مٹا دے، محبتیں پیدا فرما. اے اللہ تو اپنے کرم سے قبول فرما، اپنے فضل سے قبول فرما. جو مانگا وہ بھی نصیب فرما، اور جو مانگنا تھا مانگ نہ سکے وہ بھی عطا فرما. اس مجلس میں تیرے آگے بھکاری بن کر جو بھی ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں اور جو مقصد لے کر پھیلائے ہوئے ہیں، اے اللہ وہ مقصد میرے سے پہلے بلکہ ہاتھ پھیلانے والے سے پہلے تو جانتا ہے. اپنے کرم سے اے اللہ اس کے دل کی مچلنے والی جائز منگوں کو پورا فرما، جائز ارادوں کی تکمیل فرما، جائز نیتوں کو پورا فرما، جائز ارادوں کو پورا فرما. وصلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.